الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج 21 رمضان المبارک کی وہ تاریخ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی تاریخ کے ماتھے پر غم کی ایک ایسی لکیر کھینچ دی ہے جو کبھی نہیں مٹ سکتی ہے۔ آج وہ دن ہے جب کائنات کا وہ سورج غروب ہوا جس کی روشنی فقر و فاقہ، علم و حکمت اور شجاعت و بہادری کے راستے منور ہوتے تھے۔ آج ہم اس ہستی کا ذکر کریں گے جن کا نام لبوں پر آئے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جن کی شجاعت اور بہادری کا تذکرہ ہو تو باطل کانپ اٹھتا ہے، اور جن کے علم کی بات ہو تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ وہ ہستی جنہیں کائنات حیدر کرار کہتی ہے، جنہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شیر خدا کہتے ہیں، اور جنہیں عرش والے ولی اللہ پکارتے ہیں۔ ہم سب عاشقان اہل بیت ہیں۔ بے شک رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن سن 20 ہجری کا یہ مہینہ کوفے کی گلیوں میں ایک اداسی لے کر آیا، جس وقت ایک بدبخت نے اس گردن پر وار کیا جو کبھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکی تھی۔ آج میں اس شیر خدا کی زندگی کے ان گوشوں پر روشنی ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اپنے علم کے مطابق یہ بتانے کی اخلاص کے ساتھ پوری کوشش کروں گا کہ حضرت علی کون ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا فرمایا ہے، اور ان کے منکروں کے لیے کیا وعیدیں ہیں۔ آج میں یہ بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ 21 رمضان المبارک وہ المناک دن ہے جب کائنات کے عظیم ترین انسان، فاتح خیبر اور شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی زندگی، آپ کی شجاعت اور بہادری اور آپ کا علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ نے اپنی آنکھیں اللہ کے گھر میں کھولیں، اور سب سے پہلے جس ہستی کا دیدار کیا وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی پروان چڑھے، یعنی ان کے آغوش میں پلے بڑھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو بچوں میں سب سے پہلے لبیک کہنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ الکریم، یعنی اللہ ان کے چہرے کو معزز کرے، یہ لقب لکھا جاتا ہے۔ آپ کی پوری زندگی اطاعت رسول اور عشق الہی کا عملی نمونہ تھی۔ ہجرت کی وہ رات جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا تھا، ان کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، تب آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا قبول کیا، تاکہ امانتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حوالے کر دی تھیں، وہ اہل مکہ تک پہنچائی جا سکیں۔ یہ وہ رات تھی جب زمین پر علی رضی اللہ عنہ سو رہے تھے اور عرش پر
اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی شجاعت اور بہادری پر حیران ہو رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت بیان کرنا اسی طرح ہے جس طرح سورج کو چراغ دکھانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر آپ کی شان بیان فرمائی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ نے آپ کو نفس رسول قرار دیا، یعنی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان کی طرح ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بہت سارے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل آئے ہیں کہ حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأتی الباب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اس دروازے سے گزرنا ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، یعنی اے علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خود فرما رہے ہیں کہ تم سے سوائے مومن کے محبت کوئی نہیں کرے گا، یعنی جو آپ سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور تم سے سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا، یعنی جو آپ سے بغض رکھے گا وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ منافق ہے۔ اسی طرح غدیر خم کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بلند کیا اور یہ فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، یعنی کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اسلامی تاریخ کی ہر جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ کارنامے انجام دیے جو قیامت تک یاد رکھے جائیں گے۔ غزوہ بدر ہو یا احد ہو یا خندق ہو یا حنین ہو، آپ کی تلوار ذوالفقار نے ہمیشہ حق کا بول بالا کیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب کئی صحابہ قلعے کو فتح نہ کر سکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأعطین رایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اگلے دن آپ نے وہ قلعہ فتح کیا اور اس کا بھاری بھرکم دروازہ اکیلے اکھاڑ پھینکا، جس کے بعد آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا لقب ملا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ انتہائی دردناک ہے۔ 19 رمضان المبارک کی صبح جب آپ مسجد کوفہ میں نماز فجر کے لیے تشریف لائے تو بدبخت عبد الرحمن بن ملجم نے زہر آلود تلوار سے آپ کے سر مبارک پر وار کیا۔ اس حملے کے بعد آپ کی زبان پر جو پہلا جملہ تھا وہ یہ تھا فزت ورب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ 2 دن تک آپ شدید تکلیف میں رہے، لیکن اس حالت میں بھی آپ نے اپنے قاتل کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اپنے بیٹوں کو صبر و استقامت کی تلقین فرمائی۔ بالآخر 21 رمضان کو حق و صداقت کا یہ ستارہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ ہے جس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، مگر کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی رہے ہیں جنہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی یا آپ سے بغض رکھا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا کہ حضرت علی سے بغض رکھنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ جو لوگ آپ کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں یا آپ کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من سب علیًا فقد سبنی وسبنی فقد سب اللہ، کہ جس نے علی کو گالی دی یا برا بھلا کہا اس نے خود مجھے گالی دی
یا برا بھلا کہا، اور جس نے مجھے برا بھلا کہا اس نے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہا۔ آج کل کچھ لوگ، ایک خاص طبقہ، کچھ لوگوں کی مخالفت میں یا ان کے مقابلے میں، مثال کے طور پر شیعہ حضرات کے مقابلے میں یا ان کی مخالفت کے طور پر، آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو علم نہیں ہے، جو اپنی ناعلمی کی وجہ سے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کہیں نہ کہیں کر بیٹھتے ہیں اور ان کو علم بھی نہیں ہوتا۔ ادھر حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلایا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لیتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی عدل، علم، شجاعت و بہادری کا ایک حسین امتزاج تھی۔ آپ نے حکمران ہو کر بھی پیوند لگے کپڑے پہنے ہیں تاکہ غریب عوام کو احساس محرومی نہ ہو سکے۔ میں آج اپنے علم کے مطابق آپ سب سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا، اور میں اس بات پر بہت زور دینا چاہوں گا کہ ہم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بہادری و شجاعت اور ان کے علم کے قصے کو اپنی کتابوں میں ڈھونڈیں اور ان کو پڑھیں، اور خاص کر جو نیو جنریشن ہے، نئی نسل ہے، نوجوان ہے، وہ ضرور ضرور شجاعت و بہادری کے قصوں کو پڑھیں اور ان کو اپنے دلوں میں ذہن نشین کریں، تاکہ آنے والے حالات اور آنے والے اوقات میں ہم کو ان بہادری کے قصوں سے اور ان واقعات سے ہم کو ایک حوصلہ مل سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگی پر پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے انکار اور ان کے خلاف ایک بھی بات کہنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔